بہت اچھا سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا مفہوم ہو گیا تنگ، ہم نے یہ مسجدوں میں جا کر سن لیا اور بیٹھ گئے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ خیر صلاح، بس ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، پھر ہم ہیں سیکولر اور لبرل، جو جی چاہے کمائیں کھائیں کریں۔ یہ ہو گئی خرابی، یہ دین اور دنیا دو کھانے بنا لیے، وہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا پیشہ ہے۔ ملعون لوگوں کی یہ تقسیم ہے۔ آپ کی پوری زندگی عبادت ہے، غلامی۔ عبادت کا کیا معنی؟ غلامی۔ آپ ہر وقت غلام ہیں، بچوں میں بیٹھے ہوئے بھی غلام ہیں، ان قوانین کے پابند ہیں جو اللہ نے اتارے۔ جس طرح وضو نماز کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کروں گا وضو رہے گا، اسی طرح پوچھیں کہ یہ کام کروں گا میرا نکاح قائم رہے گا، اس طرح میں تجارت کروں میری دکان حلال رہے گی۔ آپ کسی وقت آزاد نہیں۔ ایک لمحہ بھی آپ نے کسی گھڑی سوچ لیا کہ میں اپنی مرضی کروں گا، آپ کی بندگی اور غلامی ختم۔ آپ تو طاغوت اور سرکش ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں باغی بن گئے۔ اس لیے عبادت کا دائرہ وسیع کر دیں، 24 گھنٹے آپ خدا کی عبادت میں ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا، حلال کما کر بچوں کے منہ میں دیتے ہیں وہ بھی صدقہ لکھا جاتا، اور ایک شخص نماز مسجد میں پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مشرک اور بے دین لکھا جائے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتا ہے، ڈھونگ رچایا ہوا کہ لوگوں کو لوٹوں، وہ بھی شرک کر رہا۔ یا یہ تقسیم نہیں کہ مسجد لگا گھر لگا، نیت کا معاملہ کہ آپ جو کام اللہ کے قانون کے مطابق نیک نیت سے کریں گے، وہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو بھی حضور نے صدقہ قرار دیا۔ حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول یہ دنیاوی دھندا کہ آدمی یہ کام کرے، بات فرمایا ابو ذر اگر یہ خواہش حرام سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا؟ کہا ہاں۔ تو جب حرام کو چھوڑا اور کہا جو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے میں اس بیوی کے پاس جاؤں گا، اللہ کیوں صدقہ نہ لکھے گا؟ آپ کا تو یہ کام بھی صدقہ۔ یہاں دین دنیا کوئی الگ نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو مان کر۔ بندگی